سوئس کینال کا ذکر زبان زد عام ہے۔ سربراہ مملکت سے لے کر بین الاقوامی میڈیا تک ہر شخص سوئس کینال کی بات کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ پچھلے دنوں ایک حادثے کی وجہ سے اس نہر کی عارضی بندش ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کارگو شپ ایور گیون تیز ہوا کے باعث سوئس نہر میں پھنس گئی، جسے بہت کوششوں کے بعد اب نکال لیا گیا ہے۔ سوئس نہر 193 کلومیٹر لمبی ایک آبی گزرگاہ ہے جو ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ نہر مصر کی سرزمین پر واقع ہے اور یورپ اور ایشیا کو ملانے کا شارٹیسٹ روٹ ہے۔ آئیے سوئس کینال کے بارے میں 5 دلچسپ تاریخی حقائق جانتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیو لا سکیں۔ زمانہ قبل مسیح میں یورپ اور ایشیا کو ملانے کا ایک رستہ مصر سے بھی گزرتا تھا۔ تجارتی سامان میڈیٹرینین سی کے ذریعے مصر کی بندرگاہوں تک پہنچایا جاتا، جہاں سے صحرائی قافلے اس سامان تجارت کو ریڈ سی تک لے جاتے اور وہاں سے سمندری جہازوں کے ذریعے ایشیا اور انڈیا تک لے جایا جاتا۔ لیکن یہ رستہ نہایت لمبا اور خطرناک تھا، اس لیے مصر کے فرعونوں کے زمانے سے ہی ایک آبی گزرگاہ کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو سوئس کی سرزمین سے گزرتی ہو اور میڈیٹرینین اور ریڈ سی کو آپس میں ملا سکے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مصر کے فرعونوں کے زمانے یعنی 1900 سال قبل مسیح میں بھی ایک اس طرح کی آبی گزرگاہ آج کل کی سوئس نہر کے علاقے سے گزرتی تھی جو دونوں سمندروں کو آپس میں ملاتی تھی۔ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ ریڈ سی اس وقت پیٹر لیکس تک آیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے نہر بنانا آسان ہو گیا تھا۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ آبی گزرگاہ 7ویں صدی عیسوی تک بھی قائم تھی جب مسلمان نے مصر پر قبضہ کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نہر کی تعمیر نو کی گئی۔ یہ نہر مزید 100 سال تک چلتی رہی جب صحرا نے اس کو دوبارہ نگل لیا۔ سوئس کینال سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1859 سے 1869 تک ایک فرانسیسی شخص فرڈینینڈ لیسپس کی نگرانی میں تعمیر کی گئی۔ اس نہر کی تعمیر پر پہلے بھی عثمانی ادوار میں کام ہو چکا تھا، لیکن منصوبے کی غیر معمولی لاگت اور فنی مشکلات کی وجہ سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی دونوں ایک سطح سمندر پر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نہر کو تعمیر کرنا مشکل ہوگا، لیکن بعد میں یہ مفروضہ غلط ثابت ہوا۔ 1854 میں فرڈینینڈ لیسپس نے والی مصر سعید پاشا سے سوئس نہر کی تعمیر کرنے کی اجازت حاصل کی۔ 15 دسمبر 1858 میں سوئس نہر کی تعمیر کے لیے سوئس کمپنی بنائی گئی اور 1859 میں تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ سلطنت برطانیہ نے حیرت انگیز طور پر شروع سے ہی اس منصوبے کی مخالفت کی، حالانکہ مستقبل میں سلطنت برطانیہ اس منصوبے سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی تھی۔ 1859 میں نہر پر تعمیر کا آغاز میڈیٹرینین سی کی طرف سے کیا گیا، جس کو بعد میں پورٹ سعید کا نام دیا گیا۔ کھدائی کا کام 10 سال کے عرصے میں مکمل ہوا اور ایک اندازے کے مطابق ایک وقت میں اس منصوبے پر 30,000 مزدور کام کر رہے تھے، جبکہ 10 سال کے عرصے میں تقریباً 15 لاکھ افراد نے اس منصوبے پر کام کیا۔ مزید یہ کہ 25,000 افراد اس منصوبے پر کام کے دوران مختلف حادثات میں ہلاک ہو گئے۔ 1869 میں اس نہر کا افتتاح کر دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ سوئس کینال کی تعمیر کے لیے سوئس کینال کمپنی بنائی گئی تھی، جس میں زیادہ تر شیئرز مصر کے مسلمان حکمران کے پاس تھے، لیکن بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال، کرپشن، بد انتظامی اور بڑھتے ہوئے قرضوں کی وجہ سے مصر کے حکمران اسماعیل پاشا نے 1875 میں نہر کے 44% شیئرز برطانوی حکومت کو بیچ دیے۔ اس نااہلی کی مکمل ذمہ داری اس وقت کے حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس نااہلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1882 میں برطانوی حکومت نے مصر پر قبضہ کر لیا اور سوئس کینال کا مکمل انتظام سنبھال لیا۔ برطانوی حکومت 1956 تک سوئس کینال پر قابض رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانیوں نے سوئس کینال پر قبضے کی کوشش کی، لیکن انہیں برطانیہ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1922 میں بڑھتی ہوئی تحریک آزادی کے باعث
برطانیہ نے مصر کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن مصری حکمران آزادی کے بعد بھی برطانوی اشاروں پر ناچتے رہے۔ برطانیہ کے مصر پر تسلط کی بنیادی وجہ سوئس کینال کی معاشی اور عسکری اہمیت تھی۔ سوئس کینال پر قبضے کے بغیر برطانیہ کا انڈیا پر قبضہ برقرار رکھنا مشکل تھا، اس لیے برطانیہ نے مصر کے اندرونی معاملات میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھا۔ اس اثر و رسوخ کو دھچکا اس وقت لگا جب 1952 میں مصری فوج نے اپنے بادشاہ فاروق کو اقتدار سے ہٹا دیا اور جمال عبد الناصر نے حکومت سنبھال لی۔ جمال عبد الناصر ایک عرب قوم پرست تھے جو مصر سے غیر ملکی اثر و رسوخ کا خاتمہ چاہتے تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ سوئس کینال کے اکثریتی شیئرز برطانوی حکومت کے پاس تھے اور کینال سے مصری عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ جمال عبد الناصر نے نازک معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 1956 میں سوئس کینال پر مصری فوج کے ذریعے قبضہ کر لیا۔ اس فیصلے سے برطانوی حکومت کو شدید دھچکا لگا اور اپنی طاقت پر مست دنیا کی عظیم طاقت نے مصریوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ نے فرانس اور اسرائیل کے ساتھ باہمی سازش کے ذریعے مصر پر دو اطراف سے حملہ کر دیا۔ اسرائیلی افواج نے صحرائے بینائی کی طرف سے پیش قدمی کی، جبکہ فرانس اور برطانیہ نے پیرا ٹروپرز اور بحری جہازوں کے ذریعے نہر کے اطراف پر قبضہ کر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مصر پر ایک دفعہ پھر برطانیہ قبضہ کرے گا، لیکن امریکہ اور روس کے دباؤ پر برطانیہ، اسرائیل اور فرانس کو اپنی افواج سوئس کینال سے ہٹانی پڑی۔ یہ واقعہ سلطنت برطانیہ کی عالمی حکومت کے خاتمے کا اعلان تھا۔ وہ سلطنت جس پر ایک زمانے میں کبھی سورج بھی نہیں غروب ہوتا تھا، آج رسوا ہو کر مصر سے اپنی افواج ہٹانے پر مجبور تھی، کیونکہ دنیا کے دو نئے چودھری امریکہ اور سوویت یونین منظر عام پر آ چکے تھے۔ 1956 سے لے کر آج تک سوئس کینال مصر کے قبضے میں ہے اور اس تجارتی گزرگاہ سے حاصل ہونے والا سرمایہ مصری حکومت کے خزانے میں جاتا ہے۔